بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں تزکیہ بالقرآن کی اس آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں ہمارے پروسیجر سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم 30-35 منٹ لگاتے ہیں، اور اس میں ہم قرآن شریف کی ایک صورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے اس میں سے کون سے لیسنز لے سکتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے تو اس کے لیے اس قرآن شریف کی کون کون سی آیات سے ہم کس طریقے سے اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم کریں گے سورۃ الواقعہ، اور اس کا تعلق اس صورت سے جو ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی، جو بڑی مشہور صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ اصل میں سورۃ الواقعہ بھی مشہور ہے، لیکن سورۃ الرحمن چونکہ عام طور پہ ہمیں بچپن سے جو صورتیں کبھی کبھی یاد کروائی جاتی ہیں یا پھر ہم فریکوینٹلی سنتے ہیں، ان میں سورۃ الرحمن شامل ہے۔ تو سورۃ الواقعہ آپ یوں تصور کر لیجئے کہ جو کچھ ہم نے سورۃ الرحمن میں کیا تھا، یہ اس کا ایک مرر امیج ہے، اس کا عکس ہے۔ سورۃ الرحمن میں جو جو موضوعات آئے تھے، آپ کو وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں ایک حدیث کچھ ایسی بھی آتی ہے جو اتنی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سپر اوتھینٹک نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کی اسناد مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ جو میں آپ کو حدیث بتانے لگا ہوں اس کا تعلق فضائل سے ہے، تو اس لیے اس حدیث کو پھر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث یوں ہے جناب کہ اگر کوئی شخص، اور میں مفہوم بتا رہا ہوں، اس حدیث کا خلاصہ سا بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں گے تو اس سے ظاہری بات ہے، تلاوت کرنے کا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو غربت ہے، یا جو انسان کے لیے جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، فائنینشیل سٹریسز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ریموو کر دیتے ہیں، بلکہ غربت کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورۃ الواقعہ ایک فضائل میں ایک بڑی اہم صورت ہے۔ ہم آج اس کے ٹاپکس دیکھیں گے، اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ ان واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، جن میں سورۃ الواقعہ کچھ نہ کچھ رول ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الواقعہ جب نازل ہوئی تھی، یہ مکہ کے اندر مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، یعنی حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سورۃ الواقعہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر بن الخطاب اسلام کیسے لائے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، درمیان میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ بس میں آج بندوبست کرنا چاہتا ہوں اس شخص کا۔ تو انہوں نے کہا بھی پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیجئے، وہ آپ کی بہن مسلمان ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئے، ان کی بہن جن کا نام تھا جمیلہ، جمیلہ بنت خطاب۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں پر اندر وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر وہ تلاوت کی کچھ آواز آ رہی تھی۔ حضرت جمیلہ اور ان کے خاوند جن کا نام سعید بن زید تھا، ان دونوں کو قرآن شریف سکھا رہے تھے حضرت خباب بن الارت۔ اچھا، وہ اب یہ جو گفتگو تھی انہوں نے گھر کے باہر سے سنی، اور اس کے بعد زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اتنے حضرت خباب چھپ گئے۔ جب حضرت عمر اندر گئے، انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہے، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے کچھ بات آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر حضرت عمر نے ان کو مجبور کیا، اور پھر اس دوران میں حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارا۔ ان کی حضرت عمر کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو حضرت عمر نے ان کو بھی مارا، جس کی وجہ سے ان کی بہن کے منہ پہ کچھ ایسا خون سا آ گیا۔ ان کی بہن نے پھر غصے میں آ کر کہا، وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارے دین کے بجائے اگر سچ کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر نے جب یہ ڈیفائنس دیکھی تو اس کے بعد ان کا دل بسیج گیا۔ اصل واقعہ لمبا ہے، میں صرف اس کو مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صورت الواقعہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر خود پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو حضرت خباب باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو اوراق ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں، جس بھی لیدر کے اوپر جہاں پہ بھی وہ لکھا گیا تھا، حضرت عمر کی بہن نے ان کو وہ دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ آپ کو ہم یہ نہیں دے سکتے جب تک آپ غسل نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ چیز دی گئی، وہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، جس کی وجہ سے حضرت عمر کی بہن نے یہ کہا تھا، وہ آیت سورۃ الواقعہ میں ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ الواقعہ نازل ہو چکی تھی جب حضرت عمر بن الخطاب ایمان لائے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔
اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورت کے اندر. سورت لمبی ہے. میں ایک ایک آیت کو تفصیل میں کور نہیں کروں گا. میں جلدی جلدی سے گزرتا جاؤں گا. جہاں پہ کہیں پہ پوائنٹ ایسا ہوگا کہ وہ شاید فہم اس کا تھوڑا سا مشکل ہو، ہم انشاءاللہ اس کی گہرائی میں جائیں گے. اور جہاں کوئی ایسی آیت آئے گی جس سے ہمارے دل کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے، مطلب گہرا ہو سکتا ہے، میں انشاءاللہ وہاں پر تھوڑا سا زور دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو نہایت رحمان ہے اور نہایت رحیم ہے. رحمان آپ جانتے ہیں، میں سورۃ الرحمن کی تھی پچھلے ہفتے، جس کی رحمت سب کے لیے اس دنیا میں، اور پھر رحیم یعنی خاص طور پہ قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا. یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. یعنی ایک دن وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں تم لوگ جھٹلا رہے ہو، تمہارے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونا، تم لوگ کہہ رہے ہو یہ ساری خیالی باتیں ہیں، لیکن ایک دن یہ واقعہ ہو جائے گا اور اس وقت جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. خافضۃ الرافعہ، وہ جو واقعہ ہوگا نا، وہ تہو بالا کر دینے والا ہوگا، اونچا نیچے کر دینے والا ہوگا. مطلب کیا؟ اس دنیا میں جو لوگ بہت اونچے ہیں اس دن بہت نیچے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا میں جو لوگ بہت اوپر ہیں وہ بہت نیچے ہو سکتے ہیں. اوپر نیچے کر دینے والا واقعہ دو. خافضۃ الرافعہ یعنی نیچے کر دینا، اوپر کر دینے والا. اذا رجت الارض رجا، زمین وہ اس زور سے ہلا دی جائے گی. وہ بست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت حباء منبثا، اور ایسے ہو جائیں گے جیسے گرد و غبار ہوتا ہے. یعنی جو پہاڑ جو آپ کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں، وہ بالکل ڈسٹ بن جائیں گے. اس کی وجہ سے وہ ہوا میں روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو ہوا میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آتے ہیں، وہ ہوا. تو اس طرح ہوا منبثا ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثہ. اچھا جناب، اب اگلی بات آ گئی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کنتم، تم لوگ، ازواجا ثلاثہ، تم لوگ ہوں گے تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. تین قسم کے لوگ بن جاؤ گے، تین گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے. اچھا، اب ان تین گروہوں کی بات آ رہی ہے، یہ غور سے نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ قرآن شریف میں کئی اور جگہوں پہ بھی ان گروہوں کا ذکر ہے. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہمیں کیٹیگریز میں ڈال دیا جائے گا. انہیں زمرے بھی کہا جاتا ہے، زمر، سورۃ الزمر جیسے ہے اس کے بارے میں. تو یہ زمرے ہیں، وہ تین زمروں میں ڈال دیا جائے گا. وہ کون کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو پہلا زمرہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، اور کیا کہنے دائیں ہاتھ والے لوگوں کی خوش نصیبی کے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے لوگ، آ، اور کیا کہنے ان کی بد نصیبی کے جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. والسابقون السابقون، اور آگے والے، آگے بڑھ جانے والے پھر آگے ہی والے ہیں. یہ تیسرا گروپ ہو، تین گروپ ہو گئے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور آگے والے، تین گروپ ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان آگے والوں کا ذکر کرتے ہیں تفصیل سے. وہ آگے والے کون ہیں؟ اور یہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں ہمیشہ جب بھی قرآن شریف میں اس طرح کی کوئی ہدایت آتی ہے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مجھ سے اور آپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے. جب ہمیں نظر آ رہے السابقون السابقون، آگے والے، یہ آگے والے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہتے ہیں اولئک المقربون. وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں گے. اور ہمیں جو ہی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں، میں مانتا ہوں یہ بات، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کیا حرج ہے، اور ایک نیت کرنے میں کیا حرج ہے کہ میں کسی طریقے سے معلوم کروں کہ ان میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں میں. اور ساتھ میں پھر میں آگے پڑھتا جاؤں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. فی جنات النعیم، وہ تو ہوں گے جناب باغوں میں، نعمت بھری جنتوں کے اندر ہوں گے. اچھا، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل بتا رہے. ثلۃ من الاولین، جناب جو گزر گئے نا، وہ جو پرانے لوگ تھے ان میں بہت سے ہوں گے. یعنی جو مسلمانوں کے ابتدائی دنوں کے لوگ تھے، مسلمانوں میں جو ابتدائی امت، مسلم امت کی ابتدائی دنوں کے لوگ تھے، یا آپ سمجھ لیں جو باقی بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان انبیاء کرام کے اپنے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے فوراً بعد والے لوگ، ان میں سے زیادہ ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور جو بعد والے آئیں گے ان میں سے تھوڑے سے ہوں گے. اب ہم ظاہری بات ہے بعد والوں میں ہیں، ہم میں سے تھوڑے سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو خود بخود نہیں ملے گی. اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش کرنی پڑے گی، نمبر ایک. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی، نمبر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی سرر موضونہ، یہ جناب بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بچھائے گئے ہوں گے تخت، اور وہ بڑے خوبصورت سے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین،
یہ جناب تکیے لگا کر آمنے سامنے یوں کر کے بیٹھے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت آرام دیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے. مخلدون ہمیشہ بچے رہیں گے. بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اور وہ ایسی شراب ان کے سامنے لے کر آئیں گے جو کہ ایسے چشمے سے آ رہی ہوگی جو جاری ہوگا. وہ پیالے ہوں گے جو لبریز ہوں گے، اور وہ ساغر ان کو دے رہے ہوں گے، یعنی وہ سرو کر رہے ہوں گے ان کو. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور جناب یہ جو لوگ ہوں گے نا، ایسی جب پئیں گے وہ اس چیز کو، تو ان کا سر نہیں چکرائے گا، اور ان کی عقل بھی مطلب جو خراب نہیں ہوگی، جیسے عام طور پہ شراب پینے سے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ وہ شراب اس طرح کی شراب نہیں ہوگی، اس سے کہیں زیادہ بہتر کوئی چیز ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن کئی دفعہ ریز کیا جاتا ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو خود بڑا ظلم کرتے تھے، مثال کے طور پہ انتہائی اوپریسرز تھے، اور وہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن بچے ان کے مر گئے اس سے پہلے. اس قسم کے گناہ وغیرہ کرنے سے پہلے ہی وہ مر گئے. تو اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور انہیں ظاہری بات ہے کوئی پنشمنٹ کی تو ان کی کوئی تک نہیں بنتی. تو وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے کہ ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہمیشہ بچے رہیں گے. اور انسان کی جو زندگی کا خوبصورت ترین جو وقت ہوتا ہے وہ اس کا بچپن ہوتا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیے کہ وہ کون سا وقت تھا جس میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، یا آپ بالکل کیئر فری ہوا کرتے تھے. وہ بچپن کا زمانہ تھا. تو ان کو بچہ بنایا جائے گا، اور بچوں کے طور پہ رہیں گے، اور وہ وہاں پہ خوش ہوں گے. اور یہ وہاں پہ ان کا ذکر آ رہا ہے. تو خیر، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن ویری کوئکلی میں جلدی سے مینشن کرنا چاہ رہا تھا. آم، وہ اور اس کے بعد کیا ہے جناب؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اور جناب ان کے سامنے طرح طرح کے پھل پیش کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جیسا وہ چاہیں. وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں. کأمثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ اس جزا کے طور پہ جسے وہ کرتے رہے. اچھا، یہ جو مضمون ہے یہ ہم پچھلے سورۃ الرحمن میں کر چکے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں پہ جناب وہ کوئی لغو اور جو فضول قسم کی باتیں نہیں سنیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کوئی بھی شخص مہذب ہوتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد اگر کوئی گالی گلوچ کرے، یا کوئی گندی زبان استعمال کرے، یا ویسے ہی کوئی بڑی فضول قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے کہ کیا مطلب میں پھنس گیا ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کریں گے کہ ایسی کو وہاں پہ اس طرح کی بات ہی نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، صرف جو بات ہوگی ٹھیک ٹھیک اچھی اچھی باتیں ہوں گی وہاں پر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اچھا، یہ بھی ذکر ہو گیا سب سے پہلے آ، ان لوگوں کا جو آگے آگے ہوں گے. سابقون، سابقون جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جناب؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب کوئی اچھائی کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ سے ایک روایت، ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں جو کہ حدیث کچھ اس طریقے سے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے اس میں یہ کہا تھا الذین اعطوا الحق قبلوہ، جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ پھر اسے قبول کر لیتے ہیں. جب انہیں سچ بات پتہ چلتی، یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. اپنی غلطی ہو تو وہ بھی مان لیتے ہیں. وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوا، جب ان سے کچھ کہا جائے کہ بھئی آپ کچھ عطا کیجئے، کہیں پر آپ کو اپنے جو بھی آپ کا مال ہے اس میں سے آپ نے کچھ خرچ کرنا ہے، تو وہ خرچ بھی کر دیتے ہیں. وَحَكَمَ النَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور دوسروں کے لیے ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جیسے وہ اپنے لیے کریں گے. یہ دوسروں کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو. یہ ان کا یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کی. تو اب یہ ان کی بات ہو چکی ہے. اب ایک سیکنڈ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. یہ سیکنڈ گروپ ہے جسے کہتے ہیں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ کے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کم از کم بیر منیمم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یعنی السابقون وہ ہیں جو ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں.
اصحاب الیمین وہ ہیں جو بیر منیمم پورا کرتے ہیں، حرام سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ حلال کرنے کی کوشش، حلال کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کرنے کے لیے کہا ہے اس کو اوائڈ بھی کرتے ہیں۔ نوٹس کیجئے انہیں اصحاب الیمین کہا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ کے لوگ، السابقون ان سے آگے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن یاد دہانی کے طور پہ میں نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اور یہ جو دائیں ہاتھ کے لوگ ہیں یہ کون ہیں جناب دائیں ہاتھ کے لوگ؟ فی صدر مخضود، ان کا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہوں گے جناب جیسے ایک بیریز کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہمارے ہاں تو جو بیری ہوتی ہے اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ جو آپ راسبری یا بلو بیری اس طرح کے آپ کوئی تصور کر لیجئے بیری، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایک ایسا درخت ہوگا جس کے اوپر کوئی کانٹے وانٹے نہیں ہوں گے، وہ طلح منضود، اور جناب پھل ہیں اور تہ بر تہ، یعنی جیسے کیلے ہیں اور وہ ایک کے اوپر ایک تہیں ہیں، وظل ممدود، اور ایسی چھاؤں ہے جو دور تک پھیلی ہوئی ہے، وماء مسکوب، اور ایسا پانی جو ہر دم چل رہا ہے، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی نہ ختم ہوں گے جناب، اور آپ کو جب جتنے چاہیے آپ لیتے جائیں، وہ منع نہیں کیا جائے گا آپ کو اس پہ، وفرش مرفوعہ، اور ان کی جناب نشستیں بچھائی گئی ہوں گی اونچی، ان انشاء انشاء، اور ان لوگوں کی جو اسپاؤس، یہاں پہ بیویوں کا ذکر ہے لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اس کا اپوزٹ بھی اپلائی ہوتا ہے، جو شادی شدہ تھے ان میں سے، ان کی جو اسپاؤسز تھے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں گے، فجعلناہن ابکارا، ان کو بالکل باکرہ بنا دیں گے، یعنی جیسے بالکل غیر شادی شدہ ہوتے ویسے بنا دیں گے، عربا اترابا، اور ایسے جیسے جو بہت عشق کرنے والے اور آپس میں ہم سے ایک عمر والے، لے اصحاب الیمین، یہ سب کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے۔ اور میں نے آپ سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یا کسی کی شادی نہیں ہوئی، یا میں نے آپ سے کہا تھا دوسری صورت کی شادی ہوئی ٹوٹ گئی، یا تیسری صورت یہ کہ جناب شادی تو ہوئی بھی تھی لیکن ان میں سے ایک نیک تھا دوسرا نیک نہیں تھا، وہاں پہنچے اور جو ساتھی اگر نہیں آیا ساتھ، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو آپ کا بندوبست کس طریقے سے کریں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ ساتھی آپ کا تب اس صورت میں تب بھی موجود ہوگا، یعنی وہاں پہ کوئی سیڈنس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہ جناب جو گزرے ہوئے جو ہمارے ارلی لوگ تھے مسلمانوں میں، ان میں سے بھی بہت سے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان میں سے بھی بہت سے ہیں۔ اس کے بعد جناب ذکر ہوتا ہے بائیں بازو والوں کا، یہ اب وہ کیٹیگری ہے بائیں بازو والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، بائیں بازو والے کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ جناب ہوں گے لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو وہ دھواں ہوگا جس سے نہ ٹھنڈ ملے گی نہ وہ آرام دہ ہوگا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلك مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے۔ جناب میں کبھی کبھی اس چیز کے اوپر کبھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اب ہمیشہ سے میں سوچا کرتا تھا یار یہ کون لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کی چیز، اور اللہ سے دعا ہوتی تھی کہ میرے رب مجھے اس میں شامل نہ کیجو، مطلب اپنے انسان کو اپنی کرتوتوں کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہم نے دیکھنا شروع کیا پچھلے 2 3 سالوں میں، جس طریقے سے اسرائیلی جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے، آج کل وہ وہاں پہ قحط ہوا ہوا ہے، اور وہ قحط مین میڈ ہے، یعنی اسرائیلی جو ہیں وہ روک رہے ہیں ایڈ ٹرکس کو۔ اچھا ایک تو ان کی حکومت کر رہی ہے، ایک وہاں پہ جو عام لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو وہاں لے کے جاتی ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے پروٹیسٹ کریں کہ ٹرکس جو ایڈ کے ٹرکس ہیں وہ کیوں اندر جا رہے ہیں، وہ جہاں پہ چند ایک ٹرکس جاتے ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 2 ملین لوگ ہیں اگر وہاں پہ غزہ میں، 20 لاکھ لوگ ہیں، تو ان کے لیے وہ چند ایک ٹرکس جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ پانی نہیں ہوتا، اور مثال کے طور پہ سینٹری سپلائز نہیں ہوتی، صرف اور صرف چند ایک آٹے کی بوریاں اور وہ چاول کے تھیلے چند ایک لے کے جاتے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ ان کو آگے نہیں جانے دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو طرف آپ خود دیکھیں تو امیر کبیر لوگ ہیں، اسرائیل میں رہتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے خوشحال ہیں۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ جو شخص اس قسم کا ظلم کرتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ہمیں کچھ نظر آئے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم کانوا قبل ذلك مترفین، یہ وہ لوگ تھے جناب جو اس سے پہلے اپنے اس انجام سے پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اس سے پہلے
گناہ پر، سخت بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. میں نے ابھی جو آپ کو اسرائیل کی مثال دی ہے وہ کسی وجہ سے دی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان کے حملے کے اندر آ کر، شیطان کے جھانسے کے اندر آ کر انسان کس حد تک گر سکتا ہے. یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جناب تم یہ کہتے ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تم یہ کہتے ہو حساب ہوگا، احتساب ہوگا ہمارا، تم یہ کہتے ہو بھائی کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یقیناً جتنے اگلے اور پچھلے سب لوگ تھے، سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. یہی اس سورت کا نام ہے، یہی اس سورت کی پہلی آیت تھی، اذا وقعت الواقعہ. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر جناب تم لوگ جو گمراہ ہو چکے ہو، جو جھٹلاتے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تم اس دن کھاؤ گے زقوم کو. زقوم، یہ شجر زقوم ایک جہنم کے اندر اگنے والا ایک درخت ہے، جو کہ جس کا پھل جو ہے وہ انتہائی اذیت دیتا ہے انسان کو، انسان کے گلے میں انتہائی اذیت دیتا ہے. یعنی اوپر سے نیچے جلتا ہوا جاتا ہے وہ. تو لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور جو تم پانی پینا چاہو گے نا وہ پیو گے تم کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور اس طرح پیو گے جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے جو پیاس سے مر رہا ہوتا ہے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے جناب اس دن ضیافت ان لوگوں کی جو بائیں بازوں والے ہیں. اور اس پر ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، ہمارے رب ہمیں ان میں شامل نہ کیجو، ہمارے رب ہمیں کبھی بھی ان میں شامل نہ کیجو، ہمارے جتنے بھی برے کرتوت ہیں ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجو، آمین. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟ اور یہ انتہائی محبت کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تین زمرے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں. سابقون، ان میں شامل ہونے کی کوشش کرو. چلیں دوسرا درجہ ہے اصحاب الیمین میں تو ہو جاؤ کم از کم، وہ بھی نہیں ہوتے تو پھر تمہیں جانا پڑے گا اصحاب الشمال میں. اور تم کیوں جا رہے ہو اس کے اندر؟ کیونکہ تمہیں ایک غلط فہمی ہو چکی ہے. اب اس غلط فہمی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذرا سن لو، ذرا سن لو اپنے رب کی بات. اس قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کلام میں جو کہا ہے اس کو سن لو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ جناب؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. بھائی اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے فی انفسکم، تم اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنے معجزے دیکھتے ہو، تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا سوچو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ذرا سوچو، افرأیتم ما تمنون، تم یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو نطفہ ہے جو تم ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جناب ایک بچہ بن جاتا ہے، اس کو بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ایک مضبوط شخص بن جاتا ہے. ابھی سوچا نہیں یہ تم کرتے ہو کیا؟ یہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ خود بخود کیسے ہو جاتا ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ اور ایک وقت میں دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب بڑے ہو جاتے ہیں. ذرا تصور کرو اس کے بارے میں کہ اگر یہ ذمہ داری انسانوں کی ہوتی، ان بچوں کو بڑا کرنا ہے، ایک ایک سیل نے آ کے جڑنا ہے اور پھر ایک ایک سیل نے سپلٹ ہونا ہے اور پھر نئے قسم کے سیلز بننے ہیں، اور انسان سے غلطی ہو جائے تو وہاں پہ وہیں وہ جناب جانے وہ ضائع ہو جائے گی. ذرا سوچو یہ کون کرتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں ہے. اچھا اس پہ میں آپ کو صرف مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم میں نے اپنے اساتذہ سے کیا سیکھا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ایمفیسائز کر دوں کہ یہ قرآن شریف کے اندر جو مشکل آیات ہیں ان میں ہے. مطلب یہ کہ اس کا مفہوم ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں صرف یہ پتہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم اور واضح ہو جائے گا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک موت ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو تمہارے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، علماء کچھ اور علماء ہیں اس کی کچھ اور مختلف تفسیر بھی بتاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہارا یہ جسم ہے، اس دنیا میں تمہارا یہ جسم ایک دن ختم ہو جائے گا،
بالکل ڈسٹ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں ہے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اور بالکل اسی قسم کا تمہارا جسم جو ہے وہ تمہارا دوبارہ بنا دیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم لوگ پہلے ہی جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو، تو اس سے سبق لے لو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، دوبارہ نہیں بنا سکتا کیا؟ وَلَقَدْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. پھر اپنے ساتھ ساتھ یہ جو تم کھیتیاں اگاتے ہو ان کو دیکھ لو. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تو ان کو اگانے والے تم ہو یا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا یہ. انسان تو اس کی ایک ایک سیل کو نہیں بلڈ کرتا، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھوس بنا دیں اور تم باتیں کرتے رہ جاؤ گے، پھر کہو گے نا کہ جناب انا لمغرمون، کہ ہم تو جناب بالکل مارے گئے، خراب ہو گیا ہمارا سارا معاملہ. بل نحن محرومون، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے تھے. اس طرح کی باتیں کرو گے تم اس صورت میں، کیونکہ تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. بھائی پانی کو دیکھ لو جو تم، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے رہے ہیں ہمارے لیے کہ بھائی تھوڑی سی عقل کر لیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، دیکھتے نہیں ہو پانی کو جو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. پھر اسے بادل سے برسایا تم نے ہے یا اس کو برسانے والا اللہ تعالیٰ تھا؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پانی آتا اور انتہائی سخت نمکین ہوتا، کھاری ہوتا، پھر کیا کرتے؟ تو شکر کیوں نہیں کرتے اس بات پہ کہ تمہیں پینے والا پانی ملتا ہے؟ ایک ایک گھونٹ پر، ایک ایک گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. ایک گھونٹ پی کر الحمدللہ، ایک گھونٹ پی کر الحمدللہ. افرأیتم النار التي تورون. پھر اپنی آگ کو دیکھ لو بھی تم جلاتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. آگ نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ میں بار بار غزہ کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، ان کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ ان کے پاس جلانے کے لیے ایندھن ہے. انہیں جو آٹا دیا جاتا ہے وہ پکانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے. تو جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جناب ہم گیس چلاتے ہیں اور پانی مطلب آگ جلا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو اس کا جو ایندھن جلتا ہے وہ تم نے وہ ایندھن بنایا یا اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. اللہ تعالیٰ نے جناب اس کو تمہارے لیے یاد دہانی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور جو جن لوگوں کو حاجت ہوتی ہے ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. فسبح بسم ربک العظیم. تو پھر جناب یہ جب ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کے عظیم نام کی تسبیح بیان کرو. اچھا، یہ جو ہم رکوع کے اندر کہتے ہیں نا سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، یہ اس صورت سے نبی کے وسلم نے کہا تھا جب یہ صورت میں یہ چیز نازل ہوئی تھی. یہی آخری آیت بھی یہ صورت کی جو تھوڑی دیر تک ہم وہاں پہنچیں گے. اس آیت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اپنی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہا کرو. یہ دیکھ لیجئے فسبح بسم ربک العظیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم. اچھا ابھی تک تو تمہیں ان چیزوں کا پتہ تھا نا جو چیزیں تم روز استعمال کرتے ہو. اب ذرا ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیں جو تمہیں صرف دور سے نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ستاروں کے مواقع یعنی کہ ایسی جگہیں جہاں پہ ستارے ہوتے ہیں، جہاں پہ تارے موجود ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یہ اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ آج کل ہمارے زمانے میں پتہ ہے کہ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اب آج کل وائٹ ہولز کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو شوق ہے اسٹرانومی کا تو شاید آپ ان چیزوں سے واقف ہوں. میں صرف یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی اس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مواقع النجوم ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو انسان کا علم بڑھ رہا ہے ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے اور کتنے مطلب کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ لقرآن کریم. یہ ہے بلند پایا قرآن. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ستاروں کے جگہوں کی کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت. آپ کو یاد ہے سورۃ الرحمن میں کیا تھا؟ الرحمن علم القرآن. یہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت وسیع ہے، یہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن شریف سکھایا. یاد ہے سورۃ الرحمن ویسے شروع ہوئی تھی. ابھی سورۃ الواقعہ کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دوسرے کے مرر امیجز ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے بلند پایا قرآن، یہ ایک محفوظ کتاب مکنون، محفوظ جگہ پہ لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے حضرت عمر کے واقعے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اس کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے ان کے جو پاک ہیں.
اب ظاہری بات ہے اس میں فقی طور پہ آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے کہ بھائی اگر وضو نہ ہو، جنابت کا وقت ہو، حیض کا وقت ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن یہاں پہ بس ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو ہاتھ لگانا ہوتا ہے کسی بھی ایسی قرآن شریف کے مصحف کو جس میں قرآن شریف لکھا ہو، وہ جو ہاتھ لگانے والا معاملہ ہوتا ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، انسان کو پاک ہونا چاہیے اس صورت کے اندر۔ اچھا جی، تنزیل من رب العالمین، یعنی جو نازل کیا گیا رب العالمین کی طرف سے، اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، ایک دفعہ نہیں سارا کا سارا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ فبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر جناب اس سے تم بے اتنائی برتتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت تم پہ نازل کی اور تم جناب اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور پھر جناب جب تمہاری روح پہنچتی ہے تمہارے حلق تک، ابھی موت کا وقت، اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ یہاں پہ کھینچ رہے ہیں، یہ وہ سین ہے جس کے اندر انسان کی مر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جان اس کے حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مر رہا ہے۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے اپنے عزیزوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ نے نہ دیکھی ہو، میں نے اپنے والد صاحب کی جان نکلتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے۔ ایک اس وقت انسان کے اوپر ایک ایموشنل افیکٹ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس وقت اس چیز کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے، جس نظام کے اندر ایک بچہ تھا وہ پیدا ہوا، جیسے میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں تو ایک بچے تھے کسی زمانے میں، وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ ایک زندگی انہوں نے گزاری، پھر وہ ایک عمر تک پہنچے اور اس کو عمر پھر ان کی جان چلی گئی۔ اس سے انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ میری باری بھی آنی ہے، میں بھی ایسے ہی کہیں پیدا ہوا تھا، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، سانس لے رہا ہوں، پھر ایک وقت آئے گا کہ گزر جاؤں گا۔ وہ جب گزر جاؤں گا اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اب اگر تم کہتے ہو کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو لوٹاؤ اس کی روح پھر واپس اس کے اندر، دیکھ رہے ہوتے ہو نا کہ اس کی روح نکل رہی ہے، کیا کر سکتے ہو تم؟ روک سکتے ہو کیا؟ کوئی مائی کا لال نہیں زندہ کر سکتا ایک ایسے شخص کو جس کی روح نکل جائے اس سے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں کر سکتا یہ۔ تم اس کے اندر ہی اپنی عاجزی کا تھوڑا سا احساس کر لو کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس کا احساس کر لو اور تھوڑا سا اپنا تعلق اس سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اس سے تعلق جوڑنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا عاجز بناؤ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو پھر جناب وہ جو گزرنے والا گزر گیا نا، جب اس کی روح نکال لی گئی، جب وہ گزر گیا، تو اگر تو وہ ان میں سے تھا جو مقربین تھے جنہیں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السابقون، آگے والے، اگر تو وہ ان مقربین میں سے تھا تو کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو پھر اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اور اس پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، اپنے اعمال سے تو اس قابل نہیں، اپنی رحمت سے معاف کر کے ہمیں ان میں شامل کر دے ہمارے رب، آمین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور دوسری صورت میں اگر وہ تھا اصحاب یمین میں سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی میں اس نے اتنی محنت نہیں کی جتنی اسے کرنی چاہی تھی، لیکن کم از کم حرام سے دور رہا، وہ کم از کم حلال حرام کے اندر وہ احساس کرتا رہا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، اس صورت کے اندر فسلام لک من اصحاب الیمین، تو پھر جناب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام ہے، اس کا استقبال یوں ہوگا کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اب دیکھیے اس صورت میں بھی کم از کم ایک خوشی کا موقع تو ہے نا، آنکھیں بند ہوئی اس دنیا سے تو کم از کم خوشی کا موقع تو ہے نا کہ زندگی غارت نہیں گئی۔ اس کے بعد تیسری صورت کیا ہے؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ ان میں سے تھا جو جھٹلانے والے میں تھے اور جو اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کا استقبال جو کیا جائے گا جناب، وہ کیا جائے گا کھولتے ہوئے پانی سے، وہ تصلیت جہیم، اور جہنم میں جھونکا جائے گا اس کو۔ ان هذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ یہ آج شروع ہوئی تھی، یہ سوری معذرت چاہتا ہوں، یہ سورج شروع ہوئی تھی اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہوگا، قیامت کا واقعہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان هذا لہو الحق الیقین، یہ بالکل قطعی حق ہے، سچ بات ہے، یہ ہونا ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی رکوع کے اندر سبحان رب العظیم کہا کرو۔ تو یہ تھی جناب سورۃ الواقعہ۔ اس میں ہمارے لیے جو اہم لیسن یہ ہے کہ ہم تین زمرے ہیں، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یعنی سب سے آگے والے لوگ یہ وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت لگاتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسرا لیول اصحاب یمین کا، یہ وہ لوگ ہیں جو کم از کم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم از کم جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا لیول ہے اصحاب الشمال کا۔ ہمیں ان میں سے کوشش کرنی چاہیے السابقون میں شامل ہونے کی، کیونکہ اگر کوئی امتحان میں فرسٹ آنے کی کوشش کرے تو پھر انشاءاللہ کم از کم پاس تو ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے گا یار کم از کم پاس ہو جاؤں، تو کہیں خدا نہ خواستہ اصحاب الشمال میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں السابقون میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی جناب، آمین، یہ تھی جناب سورۃ الواقعہ۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلی صورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت